السلام علیکم ناظرین، you're watching To The Point with منصور علی خان۔ ناظرین، جذبات میں آ کر جلد بازی کا فیصلہ اکثر مہنگا پڑتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پاکستانی سینما مالکان نے بھارت سے کشیدہ حالات دیکھتے ہوئے بھارتی فلموں پر خود ساختہ پابندی تو لگا دی، مگر پھر جیسے ایک دم ہوش آیا، مالی نقصان کا اندازہ ہوا اور خود ساختہ پابندی اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اعتراض تفریقی قومیت پر نہیں کہ وہ سرحد کے اس پار سے ہے یا اس پار سے، اعتراض ہے تو پینما کرتی فیصلہ سازی کا اختیار سمیٹے بیٹھی حکومت پر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھارتی فلموں پر پابندی لگانے یا ہٹانے کا فیصلہ باضابطہ طور پر حکومت کی جانب سے آتا، مگر شاید حکومت کو پینما کے ہنگامے میں کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ ایک طرف تو حال یہ ہے کہ برسر اقتدار خاندان کے حق میں دن میں دو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، اور دوسری طرف سینئر ترین وزیر چودھری نثار علی خان کے بقول ان کی میڈیا بیشنگ پر وہ تنہا دفاعی پوزیشن لیے نظر آتے ہیں۔ تڑکے کے طور پر بچہ پارٹی ہونے کے تانے اور میں تمہارا پول بھی کھولوں گا کی دھمکیاں، مگر سیاسی چوراہے میں اصل انٹری تو ہوگی آصف علی زرداری کی، جنہوں نے آج پاکستان واپسی کا اعلان کیا۔ سوال تو بنتا ہے کہ کیا آصف علی زرداری کی موجودگی میں تحریک انصاف پیپلز پارٹی سے اتحاد کے لیے تیار ہے، یا اب اصل دنگل شروع ہوگا کہ اصل اپوزیشن ہے کون، اور کیا بات صرف بڑی اپوزیشن ہی کی لڑائی تک محدود رہے گی، یا احتجاج پر اتری تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کبھی اقتدار میں آنے کے لیے انتخابی گٹھ جوڑ تک بھی آئیں گی۔ بھارتی فلموں پر خود ساختہ پابندی کے غبار سے جاگے سینما مالکان کے نئے فیصلے اور سرد موسم میں گرم ہوتی سیاسی ہنگامہ خیزی، آصف علی زرداری کا اعلان واپسی، اس سب پر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے پاکستانی ایگزیبٹرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین زریز لشاری صاحب، مسلم لیگ نون کی رہنما مائزہ حمید صاحبہ، پیپلز پارٹی کی رہنما مہرین انور رائجہ صاحبہ اور تحریک انصاف کی رہنما ناز بلوچ صاحبہ۔ پروگرام کے سب سے پہلے اس سے میں بات کریں گے بھارتی فلموں کی نمائش کی، جس کی ایک بار پھر پاکستان میں اجازت دے دی گئی ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے پاکستانی ایگزیبٹرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین زریز لشاری صاحب کی جانب سے کہ ایک بار پھر بھارتی فلموں کی نمائش کی جائے گی پاکستان میں۔ زریز لشاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں۔ لشاری صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ زریز لشاری صاحب، اب اس وقت یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ پہلے بین کیوں لگا، اور اب بین کا لفظ تو نہیں، شاید پابندی آپ لوگوں نے کیوں لگائی، اور اب یہ پابندی اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ بیسکلی ایک تو تھینک یو منصور، جو پابندی لگائی گئی تھی وہ واز ان ریئیکشن ٹو کہ جو انڈیا میں ہمارے آرٹسٹ کو بین کیا گیا تھا کہ جی وہ پرفارم نہیں کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہوا، اور اس کا ایک ریئیکشن تھا۔ وی وانٹیڈ ٹو شو یونٹی ود آر کمیونٹی، اور لیکن اس کے بعد انہوں نے ہماری جو فلمیں ان کی آئیں بھی، اس میں فواد بھی آئے اور علی ظفر بھی، اور آئندہ فیوچر میں جو ایک پکچر آنی ہے ماریہ خان کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما وہ وطن واپس آنے والے ہیں، اور اعلان کیا گیا ہے کہ 23 دسمبر کو وہ وطن واپس آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری نثار علی خان صاحب کے اوپر جو پریشر آیا ہے کوئٹہ کمیشن رپورٹ کے بعد اور پینما کے حوالے سے، دسمبر کا مہینہ جیسے ختم ہوگا اس حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ ہوگی جنوری کے اندر، سیاسی ماحول کے ساتھ گرم ہونے والا ہے، اسی پہ مزید بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مائزہ حمید صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما مہرین انور راجہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور تحریک انصاف کی رہنما ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ آپ تینوں خواتین کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میرے خیال میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب چلتے ہیں۔ مہرین انور راجہ صاحبہ، زرداری صاحب وطن واپس آ رہے ہیں، فرینڈلی اپوزیشن کا ٹیگ لگتا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو حالیہ بیانات دیتے رہے ہیں، بڑے جارحانہ بیانات رہے ہیں حکومت کے خلاف، لیکن زرداری صاحب کیا بلاول بھٹو صاحب کی زبان کے ساتھ اسی طرح ہی چلیں گے، وہ بھی حکومت کے خلاف وہی زبان استعمال کریں گے، یا نسبتاً نرم رویہ ہوگا جب وہ وطن واپس پہنچیں گے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں اور بہت باتیں کی جا رہی تھیں۔ الحمدللہ جناب آصف علی زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں جو ریئل اپوزیشن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور میچور اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اس کو تقویت بھی حاصل ہوگی اور ایک طرح سے رہنمائی بھی حاصل ہوگی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ زبان کیسی استعمال کریں اور سٹیٹمنٹس کیسے دیں، یہ جو عوام چاہتی ہے، عوام کی جو آواز ہے وہ لیڈر کی آواز ہوتی ہے، اور اس وقت عوام یہ چاہتی ہے کہ جو سوالوں کے جواب وہ مانگ رہے ہیں اور جس کی آواز
بلاول بھٹو زرداری صاحب بلند کر رہے ہیں، جو 4 سوالات ہیں، جو 4 ڈیمانڈز ہیں پیناما کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے، اکنامک اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے اور فارن منسٹر کے حوالے سے، دیکھیے یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت قوم کی، وقت کی، ملک کی ڈیمانڈ ہے، اور اس ملک کی ڈیمانڈ پہ آواز اٹھانے والا اور صحیح پیناما کے کیس کو پارلیمنٹ میں حل کرنے والی بات جو بلاول بھٹو صاحب نے کی تھی، وہی بات آج آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کیسے اسمبلی میں واپس آئی ہے، وہاں پہ اس کی بات مہرین صاحبہ مجھے اجازت دیجیے گا ایک چھوٹی سی بات کرنے کی، آپ نے مجھے کہا زبان استعمال کرنے کی، ایک متبر، مہرین صاحبہ آپ نے کہا زبان استعمال کرنے کی، آج بلاول بھٹو صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اپنے ناظرین کو وہ ٹویٹ ہم سکرینز کے اوپر بھی دکھاتے ہیں، اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہاں میں بچہ ہوں، میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بچہ ہوں، ڈرو گنجا لیگ ڈرو، یہ انہوں نے یہ زبان استعمال کی ہے، یہ کون سی زبان ہے اپوزیشن کے حوالے سے؟ کیا اس طرح کی زبان استعمال کرنا درست ہے؟ دیکھیے آپ کو اگر یاد ہو کہ محترم چیف منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب جب جوش خطابت میں انہوں نے کتنی غلط الفاظ استعمال کیے، جب انہوں نے وہ غلط الفاظ استعمال کیے، غلط سینٹنسز استعمال کیے، جناب آصف علی زرداری صاحب کو بہت برے الفاظ میں برا بلا کہا، جناب آصف علی زرداری صاحب نے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے، وہی چیف منسٹر شہباز شریف کے الفاظ سیکھ لیا پی ٹی آئی نے، اور پھر پی ٹی آئی کی لینگویج جو ان کو گئی اور وہ پھر ایک دوسرے کو الزامات دیتے رہے۔ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب کی اگر آپ سینٹنسز دیکھ لیں تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، گنجا لیگ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ جو بات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے گنجا لیگ کہا یا ایسا کہا، میں سمجھتی ہوں سیاست میں بہتر الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، آپ جن کو بچہ کہہ رہے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، میڈیا کو سمجھنا چاہیے، نون لیگ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کہہ کے ان کی اگر تسلی ہوتی ہے تو ہو جائے، مگر بچکانہ سیاست وہ کر رہے ہیں، بچکانہ سیاست اور بچکانہ طور طریقہ ان کا ہے، الفاظ ان کے بہت میں سمجھتی ہوں کہ غور طلب ہیں، اور آج جب پارلیمنٹ میں پیناما کی بات واپس آئی ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو صاحب وہ بچکانہ سیاست کر رہے ہیں یا محترم نواز شریف صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ بچکانہ سیاست کر، تو ایسے الفاظ کا جو استعمال ہے محترم شہباز شریف صاحب نے نہیں کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، مائزہ حمید صاحبہ مسلم لیگ نون کی رہنما ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے، قومی اسمبلی میں موجود رہی ہیں، اور جس دوران یہ پچھلے ہفتے کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے اس دوران وہ بھی فلور آف دا ہاؤس پہ وہاں پہ موجود تھی۔ مائزہ صاحبہ زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں، کیا سمجھتی ہیں؟ بار بار حکومت کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ حکومت کی اگر کوئی ڈیل بنتی ہے تو زرداری صاحب کے ساتھ تو بن سکتی ہے، لیکن بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ تو بڑے جارحانہ طریقے سے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، جب وہ واپس آئیں گے زرداری صاحب کو کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ کے زیادہ قریب ہیں، یا آپ کے خیال میں مشکل وقت شروع ہونے والا ہے حکومت کے لیے؟ دیکھیں بلاول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منصور صاحب، بلاول صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل امیچورٹی دکھا رہے ہیں، اور پولیٹیکل امیچورٹی جو ہے ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی تھی ان ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ جو ایک ایکسپیرینسڈ قسم کی پولیٹیکل پارٹی تھی، اور ڈیموکریسی کے لیے بھی ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے کافی لڑائیاں لڑی، لیکن بلاول صاحب کا جو پولیٹیکل ایڈوائزر ہے وہ مجھے لگتا ہے ان کو لے ڈوبنے کی خواہش رکھتے ہیں، اس لیے ان سے اس طرح کی تقاریر کراتے ہیں جو انتہائی obviously بدتمیزی کی طرف جو ہے وہ جاتی ہیں، اپنے سے سینئر پولیٹیشنز کے بارے میں ایسے الفاظ میرا خیال ہے استعمال کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی، دیکھیں وہ پارٹی پولیٹیکل پارٹی، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، آواز ایکو کر رہی ہے، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آغاز تو وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے ہوا تھا۔
دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹی اپنے دور میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی اور جو حالات تھے اس میں جلسے نہیں کر سکتی تھی، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ پورے ملک میں وہ جلسے کرتے پھر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے کرتے پھر رہے ہیں کیونکہ پی ایم ایل این نے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن امپروو کیا اور اس نے اتنی اوپنلی جو وہ آوازیں اور لوگوں کو جو ہے غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کو اور اپنے سے سینئر لوگوں کو. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ان کی جو آکسفورڈ کی ایجوکیشن ہے وہ کہاں گئی ان کی تعلیم جو سکھاتی ہے کہ سیاست میں کوئی تمیز ہوتی ہے اور سیاست میں کسی تمیز کے دائرے میں آ کے بات کرنی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں بلاول صاحب نے تو پھر اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ہم ایک سینئر پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے اس طرح کے جواب دیں جس طرح کے بلاول صاحب دے رہے ہیں. بلاول صاحب پاناما پیپرز کی بات کرتے ہیں، ان کے میڈیا سیل کو بتانا چاہیے ان کو پورا ہوم ورک کر کے دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ پاناما پیپرز میں ان کے رشتہ داروں کے بھی نام ہیں، ان کو یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے. تیسری بات جو کی گئی کہ پاناما پیپرز کو پارلیمنٹ میں مسئلہ حل کرنا چاہیے. پرائم منسٹر نواز شریف جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے جب پاناما کا ایشو ارائز کیا تھا اس وقت کہا تھا کہ پارلیمنٹ ہی حل ہے پاناما پیپرز کا، کیونکہ پرائم منسٹر کا نام تو پاناما پیپرز میں ہے. بلاول بھٹو صاحب کو پہلے ریسرچ کر لینا چاہیے، نہ کہ جو ہے بڑکے مارنے سے یا جو ہے اس طرح کے نازیبا الفاظ استعمال کرنے سے سیاست ناز بلوچ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ناز بلوچ صاحبہ زرداری صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، مہرین صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ مہرین صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے اس وقت جو بھی تقاریر کی وہ اس لیے کی کیونکہ کرپشن کے بانی آپ رہے پچھلے 5 سال میں آپ کو بھی پتہ EOBI اسکینڈل اور حج اسکینڈل اور کون سا اسکینڈل آپ کا نکلا تھا پیپلز پارٹی والوں کا. تو اگر ہم نے اپوزیشن کرنی تھی تو کو کرنا تھا نا کہ آپ نے کرپشن کہاں کی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کریں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب معذرت کے ساتھ کر رہے ہیں اپنی تقاریر میں. آپ لوگ سارے ایک ساتھ بولیں گے تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. مجھے ایک منٹ، آپ لوگ سارے جب بولیں گے تو کیا کہہ دیا ہے منصور صاحب مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، مہین صاحبہ کی بھی نہیں آ رہی، so I don't know what is happening. اچھا ایک منٹ listen everyone. میں نے کہا شہباز شریف صاحب نے جو کہا تھا وہ غلط کہا تھا نا، یہ پھر آپ مانتی ہیں نا، یہ تو آپ مانتی ہیں. انہوں نے معافی مانگ لی تھی، شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں نے معافی مانگ لی ہے. نہیں وہ غلط کہا تھا نا. اچھا میں اب تک کہ پھر اگر انہوں نے ٹھیک ہے میں آتا ہوں اس کے اوپر. میں آتا ہوں. ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی اس سلسلے میں لے لیں. ناز بلوچ صاحبہ زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ زرداری صاحب پہ آپ کی جماعت عمران خان صاحب بھی بہت تنقید کرتے رہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو کچھ بھی اب اپوزیشن نے اگر حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے تو دونوں جماعتوں کو اکٹھا ملنا پڑے گا. زرداری صاحب کے ساتھ کوئی فارمولا ورکیبل ہے، کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ویلکم کرتی ہوں کہ زرداری صاحب کو واقعی میں آنا چاہیے. ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ ملک کے وزیر صدر رہے، ان کی پارٹی کے وزیر اعظم رہے، 5 سال انہوں نے حکومت اس ملک میں کی ہے اور ڈیفینیٹلی ایک پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی میں ان کی پارٹی کا شمار ہوتا ہے. تو یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ ملک کے اندر آئیں اور اپنا سیاسی کردار ادا کریں. چاہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو، چاہے آصف علی زرداری صاحب ہو، یہ ان کا اختیار ہے کہ اپنے ورکرز کے ساتھ آ کے ملاقات کریں، ملیں، یہاں پہ آ کے پاکستان میں رہ کر سیاست کریں. تو دیٹ آئی اپریشیٹ اور میرا خیال ہے اٹس ہائی ٹائم ان کو آنا چاہیے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مائزہ ہماری بڑی اچھی بہن ہے. اختلاف یہ ہے کہ ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، لیکن مجھے ان کی بات پہ ہنسی اپنی جو ہے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. میں ذرا بتانا چاہ رہی ہوں کہ ابھی انہوں نے بات کہی کہ جی پاناما پیپرز میں بلاول بھٹو کو ذرا احساس ہونا چاہیے کہ جی ان کی بھی فیملی کے نام ہیں، ان کے والد کے نام ہیں اور ان کے رشتہ داروں کے نام ہیں. تو مائزہ یہی تو مسئلہ ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بجائے بلیک میل کرنے کے دوسروں کو، آپ ایک ایسا نظام لے کر آئیں جس پہ چاہے وزیر اعظم نواز شریف ہو، چاہے بلاول بھٹو ہو، چاہے عمران خان ہو، سب کا احتساب ہو.
کوئی احتساب سے مبرہ نہ ہو. بلیک میل کرنے والے جو رویہ ہے نا کہ چونکہ ان کے نام بھی ہے, جہانگیر ترین کے نام بھی ہے, میں جا رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ پارلیمنٹ کی بات ہی نہیں کرتے, آپ لوگوں نے تو سڑکوں کی بات کی. اور جب سڑکوں پہ آپ کو ناکامی ہوئی تو پھر آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی اور سپریم کورٹ میں یہ کیس لگا ہے جہاں کہتے ہیں, دیکھیں میاں صاحب کہتے ہیں شور کرنا ہے تو میں آپ سے زیادہ شور کر لوں گی مائزہ. دیکھیں اچھا یہی تو مسئلہ ہے آپ کا, یہی تو مسئلہ ہے نا. آپ پارلیمنٹ میں سنتے ہیں, دیکھیں بات یہ ہے, مجھے مکمل کرنے دیں منصور. دیکھیں بات یہ ہے کہ کورٹ کے اندر آ کے وزیر اعظم کی وکیل کہتے ہیں, وزیر اعظم کے وکیل آ کے کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم نے سیاسی بیان دیا تھا. تو اگر وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سیاسی بیان جھوٹا بیان ہے تو ایسے وزیر اعظم کو فوراً استعفا دینا چاہیے. پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے وزیر اعظم تو روز آ رہے ہیں, وزیر اعظم تو پارلیمنٹ آ کے ان کے پیراج ہوا تھا, تبدیل ہوا تھا, کہاں تھے جب آپ پارلیمنٹ وزیر اعظم اچھا میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جائیے گا. نہیں آتے آپ سب سے ریکویسٹ ہے, دیکھیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جائیے گا. میں ایک چھوٹی سی بریک, میں بالکل میں آپ کے پاس ہی واپس آؤں گا. مجھے ایک چھوٹی سی چونکہ بریک لینی پڑی ہے, بریک کے بغیر نا پروگرام چلتا نہیں ہے. آپ لوگ بریک لے کے واپس بھی آ سکتے ہیں نا, اس طرح زرداری صاحب نے بریک لیا واپس آ گئے, اس طرح مجھے بھی یہاں پہ ایک بریک لینی پڑ رہی ہے. بریک لے لیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. ناظرین سٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بات ہو رہی ہے پاکستانی سیاست کی, اور دسمبر کا یہ مہینہ اور جنوری میں ہونے والا جو ایک دنگل ہے, سیاسی دنگل ہے, اس میں کس حد تک تیزی آئے گی, اسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری صاحب وطن واپس آنے والے ہیں. مہرین انور راجہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہرین صاحبہ, جو گفتگو ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے, وہ بات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپس میں حمایت کی, اتحاد کی. پی ٹی آئی کا موقف تو آ گیا. آپ لوگ بتائیے, کیا یہ سولو فلائٹ ہوگی آپ لوگوں کی جانب سے 27 کے بعد, یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے دروازے کھلے ہیں؟ چونکہ قائرہ صاحب کا ایک کوٹ میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے اتحاد میں اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں. دیکھیے, جہاں تک تعلق اپوزیشن اور اس کے اتحاد کا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کا اتحاد ہونا چاہیے, پی ٹی آئی کو مل کے چلنا چاہیے. اور جہاں تک سولو فلائٹ کی بات کی ہے, دیکھیے جب ٹی او آرز پیناما کے فائنلائز ہو رہے تھے اور پیپلز پارٹی خورشید شاہ صاحب سارے بیٹھے ہوئے تھے, تو صبح اٹھ کے عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے ایک سولو فلائٹ لے لی, جس کا پیپلز پارٹی کو اندازہ نہیں تھا. اگر مشورہ کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کے اندر اور سیاست کے اندر اور میچور سیاست کے اندر, دیکھیے میں بار بار میچور کا لفظ استعمال کر رہی ہوں, 70 سال گزر گئے ہیں, 4 ہم نے ڈکٹیٹرشپ دیکھ لی ہیں. آج ڈکٹیٹر باہر بیٹھا ہوا ہے, سکون سے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. لیکن میرین صاحب, میچور سیاست کی جب آپ بات کرتی ہیں, آپ کی پارٹی کا سربراہ 27 سال کا ہے, کیا وہ میچور سیاست کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے, اور وہ کر رہا ہے. جب اس نے یہ 4 ڈیمانڈز رکھی ہیں, تو یہ کیا 4 ڈیمانڈز ہیں؟ یہ تو نہیں ہے کہ سڑکیں بنا دو, ٹرین بنا دو, یہ تو نہیں کہا انہوں نے نا. انہوں نے تو کہا کہ ملک کے حالات ایسے ہیں, سی پیک کا معاملہ ہے, گوادر کا معاملہ ہے, آپ کا ہمسایہ ملک آپ پہ اٹیک کر رہا ہے, آپ کو چاہیے ایک فارن منسٹر, آپ کو چاہیے سی پیک کا اکنامک اکاؤنٹیبلٹی. یہ کیا امیچور ڈیمانڈز ہیں؟ آپ کو چاہیے پیناما کا چیک اپ, اور وہ کہاں پہ ہوگا چیک اپ؟ وہ ہوگا پارلیمنٹ کے اندر. اور اگر یہ کیا بار بار بچکانا تماشا آپ نے لگایا ہوا ہے؟ آپ کی 60 سال ہو کے بھی عمر ہو گئی ہے, آج تک آپ کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی. ایک نیو بلڈ اگر آیا ہے سیاست کے اندر, تو بجائے اس کو ویلکم کرنے کے, اس کی ڈیمانڈز کو صحیح یا اس کو ماننے کے بجائے آپ نے بچہ لگایا ہوا ہے. مہرین صاحبہ سے چھپانے کے لیے آپ بچہ کہتے ہیں. آپ ٹھیک ہے, مہرین صاحبہ سے اس کا جواب لے لیں, چھپانے کے لیے بات جواب لے لیں. مہرین صاحبہ, یہ کیا 60-70 سال کے لوگوں کو آپ نے بلایا ہوا ہے, بٹھایا ہوا ہے,
ان کا یہ کہنا ہے مہرین صاحبہ کا کہ نیا بلڈ آیا ہے, فریش بلڈ آیا ہے, یہ تبدیلی لے کر آئے گا, یہ چینج لے کر آئے گا. کہا کہ آپ نے بلایا ہوا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں منصور, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ اچھا بتائیے کیا کہا آپ نے, پلیز کریکٹ کر دیجئے. بزرگ سیاستدان موجود ہیں یہاں پہ, تو اگر فریش بلڈ آیا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے, بجائے اس کا کہ آپ کے ویلکم کریں. بالکل ٹھیک ہے, میں معذرت کرتا ہوں, آپ نے مجھے کریکٹ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے, میں مائزہ صاحبہ سے جواب لے لوں. مائزہ صاحب گفتگو آپ نے سن لی, میرے خیال میں مجھے کویسچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کی بات کی گئی اس میں جو ہے پیپلز پارٹی کا کوئی کسی قسم کا اتحاد میرا خیال ہے نظر نہیں آتا عمران خان صاحب کے ساتھ. عمران خان صاحب کو عادت ہے سولو فلائٹ لینے کی اور پھر یو ٹرن لینے کی, اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اتنی بے عزتی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی جتنا عمران خان صاحب اب بے عزتی کا سامنا کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں واپس آ کے اسی پرائم منسٹر کو انہوں نے دوبارہ قبول کیا جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ قبول نہیں کرتے, اور اسی سپیکر کو انہوں نے دوبارہ قبول کیا جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے. ویسے شاہ محمود قریشی صاحب نے اس دن ایاز صادق صاحب ہی کہا, انہوں نے مسٹر سپیکر نہیں کہا انہیں. اس کے اندر پی ٹی آئی کے ممبرز نے سپیکر کے سامنے آ کے جو نعرے بازی کی اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے بارے میں, ان کو معافی مانگنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی کاپی پھاڑی اور اس کی ویڈیو بھی آپ کے پاس موجود ہوگی. سو یہ اس میں بلیو کرتے ہیں کہ یہ نہ پارلیمنٹ میں بلیو کرتے ہیں اور نہ یہ سپریم کورٹ میں بلیو کرتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی پڑ رہی مائزہ صاحبہ. ان کا تو کوئی مجھے سمجھ نہیں آتا طور طریقہ, جو کس پاکستان آپ نے نا کویسچنز کی ایک پوری لسٹ رکھی ہے سامنے, پالیسی کو بلیو نہیں کرتے, پاکستان کے پرائم منسٹر میں یقین نہیں رکھتے. اچھا مائزہ صاحبہ, آپ نے کویسچنز کی ایک پوری لسٹ رکھی ہے سامنے. میرا خیال میں ناز بلوچ صاحبہ کے سامنے یہ تمام کویسچنز رکھتے ہیں کہ کیا ان کو پارلیمنٹ کے اوپر اب یقین ہے, کیونکہ واپس تو وہ آ چکے ہیں, وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہیں, احتجاج اب وہاں پہ کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کا دروازہ بھی انہوں نے کھٹکھٹا دیا ہے. لیکن معاملہ اب آگے کس طرح بڑھے گا, کیونکہ جب احتجاج کیا جا رہا تھا ڈائس کے سامنے, پی ٹی آئی تو آگے تھی لیکن پیپلز پارٹی اپنی بینچ سے اٹھی نہیں تھی, وہ وہیں پہ موجود رہی تھی. تو کیا یہ احتجاج ابھی بھی سولو فلائٹ ہی ہوگا یا جس طرح وہ کہہ رہی ہیں, یا اس معاملے میں پیپلز پارٹی کا ساتھ چاہیے ہے؟ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گفتگو ہو رہی ہے سیاسی درجہ حرارت کے حوالے سے. تحریک انصاف کی رہنما ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ناز بلوچ صاحبہ, بریک پہ جانے سے پہلے میرے خیال میں پوری ایک چارٹ شیٹ رکھی گئی مائزہ حمید صاحبہ کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو سولو فلائٹ کی اجازت ہے اور عادت ہے معذرت کے ساتھ, اور وہ لگتا ہے اسی طرح ہی کریں گے. احتجاج آپ لوگوں نے پارلیمنٹ میں کیا, پیپلز پارٹی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا, تقریر تو کر دی خورشید شاہ صاحب نے, آگے نہیں بڑھے, ڈائس تک نہیں آئے. وہ معاملات اسی طرح ہی چلیں گے یا پیپلز پارٹی کا ساتھ چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مائزہ نے کافی ساری باتیں کی. پہلی بات تو میں ان کی جو مغالطہ ہے یو ٹرن کا اس کو ذرا کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو یو ٹرن کی پالیسی کی بات کرتے ہیں کہ یو ٹرن لے لیا, یو ٹرن تو آپ نے لیا. آپ نے کہا کشکول توڑ دیں گے, یو ٹرن لے لیا. آپ نے کہا سرکولر ڈیٹ ختم ہو جائے گا, یو ٹرن لے لیا. آپ نے کہا قرض اتارو ملک سے باہر, یو ٹرن لے لیا. آپ نے کہا جدہ 5 سال کے لیے گئے 10 سال کے معاہدے پہ تھے, یہ بھی یو ٹرن تھا. آپ نے کہا 6 مہینے میں بجلی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, یہ بھی یو ٹرن تھا. آپ نے قوم سے جتنے وعدے کیے, آپ نے کہا مشرف کا ٹرائل کریں گے, یہ بھی یو ٹرن تھا. آپ نے کہا زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ لے کر آئیں گے, یہ بھی یو ٹرن تھا. آپ کے کون کون سے یو ٹرن ہم گنوائیں؟ ہم تو اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں, نہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم نے جو بیان دیا, آپ کے وکیل نے کہا جی وہ بھی یو ٹرن تھا. آپ کے وکیل نے کہا جناب وہ تو سیاسی بیان تھا. ناز بلوچ صاحبہ ایک منٹ, دوسری بات, ناز بلوچ صاحبہ ایک منٹ ٹھہریں, جی ایک منٹ. مائزہ صاحبہ, یہ جتنے یو ٹرن انہوں نے بتا دیے تو گاڑی کے شوق کی ٹوٹ جائیں, جتنے یو ٹرن بتا دیے انہوں نے, یہ حقیقت ہے اتنے یو ٹرن لیے آپ لوگوں نے؟ حقیقت تو یہ ہے منصور صاحب کہ ایک تو پارلیمنٹ میں اس لیے آئے کیونکہ تنخواہوں کی بے حد ضرورت تھی, اور تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. اس لالچ میں جو ہیں یہ پارلیمنٹ میں ان کے ممبرز کو آنا مجبوری تھی, اور انہوں نے عمران خان صاحب کا کہنا مانے بغیر ہی میرا خیال ہے آ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سپریم کورٹ میں پاناما کا کیس چل رہا ہے, ان سے یہ پوچھیں
کہ کیا ان کے پاس ثبوت ہیں پروف کرنے کے لیے کہ پرائم منسٹر صاحب کا نام ہے بناما پیپرز میں؟ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے جو یہ سٹیٹمنٹس بار بار دے رہے ہیں؟ تو جب ثبوت نہ ہو اور جب خالی نعرے مانے جائیں تو پھر ناز بلوچ جو ہے ناز بلوچ صاحبہ سے جواب لے لیں جلدی سے. ناز بلوچ صاحبہ 20 سیکنڈ میں پلیز جلدی جواب دیجیے, پروگرام مجھے ریپ اپ کریں. جی ناز بلوچ صاحبہ. KPK میں جو حالات ہیں اور ابھی APS کا حادثہ گزرا ہے اور پھر پرویز خٹک صاحب کے بارے میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اونرشپ ہی نہیں لی اس واقعے کی, تو اب اور جو انہوں نے درخت لگائے ہیں اور جس طرح اس میں کرپشن ہوئی ہے, اگر پھر اس پہ بات کرنی ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک سبجیکٹ میں نہیں تو بہتر ہے. ایک منٹ. اچھا مجھے پروگرام ریپ اپ کرنا پڑ رہا ہے. تحریک انصاف کی رہنما ناز بلوچ صاحبہ, پاکستان پیٹی کی رہنما مہرین انور راجہ صاحبہ, مسلم لیگ نون کی رہنما مائزہ حمید صاحبہ. ناظرین, گفتگو سنی, لڑائی جھگڑا آپ نے سنا, عوام کی طرح مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, پتہ نہیں شاید آپ کو سمجھ آیا یا نہیں آیا. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.